بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی، ایک ایسی عظیم شخصیت، ایک ایسی عظیم پرسنالٹی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جن کا تعارف کر کے، جن کے بارے میں بات کر کے لوگ اپنا تعارف حاصل کرتے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، نبیوں کے نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا باکمال بنایا، اور اس کائنات کو بنایا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، جس کا مفہوم ہے کہ اے آدم، اگر میں محمد کو نہ بناتا تو میں آپ کو بھی نہ بناتا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی قرآن پاک میں جگہ جگہ تعریف فرمائی، کہیں یاسین، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کبھی والضحیٰ۔ اللہ رب العزت نے کبھی واللیل، کبھی کیا فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کبھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر پھر اللہ رب العزت نے احسان جتلایا، اور اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دنیا میں تشریف لا کر ایسے زندگی گزاری کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق پر تھے، بہترین اخلاق پر فائز تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنما بھی تھے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر ایسے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کم عمری میں تجارت کے غرض سے لے کر گئے، جب واپس لے کر آئے تو ایسی عمدگی سے تجارت کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی، اور پھر بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امپریس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ ایسے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی تشریف لا رہی ہیں گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کا اس طرح استقبال کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باپ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک صحابی کے گھر میں کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے ایک بکری ذبح کی۔ جب بکری ذبح کر کے سامنے پیش کری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کچھ حصہ اس کا میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ، اس نے کتنے دن ہو گئے ہیں کچھ نہیں کھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت تھی اپنی اولاد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ایسے ہیں کہ ہر بیوی کے لاڈ اٹھا رہے ہیں، ہر بیوی سے پیار کر رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں۔ آج ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بندہ ریس لگائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں۔ جہاں سے وہ پی رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کہاں سے پیا، پھر اسی جگہ پر اپنے ہونٹ لگا کر، ہونٹ مبارک لگا کر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں سے محبت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی گزاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لیڈر کیسے بننا ہے، کہ لیڈر ایسے، حکمران ایسے بنے، اور ان لوگوں پر بنے کہ جن پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہ رہا، کہ جو لڑتے ہیں تو 100 سال تک ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں، جو اپنی بیٹی تک کو زندہ دفن کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایسی حکمرانی کی اور ایسا معاشرہ تشکیل دیا، ایسا معاشرہ تیار کیا کہ وہ ایک دوسرے کے جو لڑنے والے تھے وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے، کہ انصار جو ہے اپنا ملکیت میں سے آدھا حصہ مہاجرین کو دے رہے ہیں، ان کے 2 باغ ہیں وہ ایک باغ مہاجرین کو دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے نبی اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا، ایسا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنما بھی تھے، اور ایسے رہنما تھے
کہ ہر آدمی کو اس کے مطابق اس کے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر گئے کہ جو آدمی جو بھی کام کر رہا ہے، جس بھی کام سے تعلق رکھ رہا ہے، وہ اگر اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا چاہے، گزارنا چاہے تو گزار سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات بنا کر گئے۔ دین نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا نام نہیں ہے صرف، بلکہ دین تو مکمل ضابطۂ حیات ہے، دین تو مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کس لیے ہے؟ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے جاگنے سے لے کر پورا دن اور پھر سونا اور پوری رات کے بارے میں سارا کچھ بتایا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتایا، بیت الخلاء میں بیٹھنا اور کیسے بیٹھنا ہے اس کا طریقہ بتایا، بیت الخلاء سے نکلنا کیسے ہے اس کا طریقہ بتایا۔ لیکن اتنا بڑا رہنما، اتنا بڑا لیڈر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل عام سی زندگی ہے۔ کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جایا کرتے، صحابہ کے ساتھ بغیر تکلف کے، صحابہ کے ساتھ آرام سے بیٹھ جایا کرتے، صحابہ کے ساتھ مذاق فرمایا کرتے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل عام سی زندگی تھی، کوئی شاہانہ زندگی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست ایسے ہیں کہ ایسی دوستی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ معراج پر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین سے بتایا، کافر کفار مکہ سے بتایا، تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ سب نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں اتنا سفر کرے اور واپس آ جائے۔ تو اب سارا واقعہ بتانے کے بعد کچھ کفار میں سے کچھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف چلے گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے راتوں رات مسجد اقصیٰ گئے اور آسمانوں کا سفر کیا اور واپس آئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی شاندار جواب دیا، یہ دوستی کے متعلق میں بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر محمد یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل سچ ہے۔ تو ایسا دوستی تھی کہ دوست کو اتنا یقین تھا اپنے دوست پر۔ پھر ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر اتنے رحم دل ہو، باپ کو تھپڑ مار دیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس کی گردن اتار دیتا کہ آپ کے بارے میں گستاخی کرے، آپ کے بارے میں غلط بات کہے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ دوستی تھی۔ ایسے ہی اور صحابہ ہیں، ایک صحابی کے بارے میں واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ صحابی کھیت میں کام کر رہے تھے، تو انہوں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے فرمایا، اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میری ان آنکھوں کو اٹھا لے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو میری ان آنکھوں کا کیا فائدہ۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو محبت تھی۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے پر کامیاب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب ترین آدمی دنیا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالا تو صحابہ بھی کامیاب بنے۔